بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفا زیرو کی بہت سی گیمز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور انٹرنیٹ پہ ان گیمز کا انالیسس کیا گیا ہے اور بہت اچھی انوٹیشنز کے ساتھ ان گیمز کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے اچھے چینلز ہیں جنہوں نے الفا زیرو کی گیمز دکھلائی ہیں۔ انفارچونیٹلی اردو کے اندر کوئی مجھے ایسی سیریز نظر نہیں آئی یوٹیوب کے اوپر جس میں الفا زیرو کی گیمز کو ڈسکس کیا گیا ہو، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، الفا زیرو کی گیمز ایسی گیمز ہیں جو کہ اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے بھی ایک بہت نایاب تحفہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے وہ طلباء، وہ لوگ جو کہ اردو بولتے اور سمجھتے ہیں اور انگلش کی ویڈیوز کو ویسے نہیں دیکھ سکتے، نہیں سمجھ پاتے، ان کے لیے میں اسپیشلی آج کی ویڈیو لے کے آیا ہوں الفا زیرو کی ایک نہایت شاندار گیم کے ساتھ۔ سو بسم اللہ۔ الفا زیرو کی یہ گیم 2017 کے اینڈ میں یا 2018 کے شروع میں کھیلی گئی اور ان چند گیمز میں سے ہے جو کہ بعد میں ریلیز کی گئیں۔ 10 گیمز تھیں غالباً جو کہ یہ ریلیز کی گئیں۔ یہ الفا زیرو کے بارے میں اگر آپ میں سے کسی کو علم نہیں ہے تو الفا زیرو ایک ٹاپ ناچ انجن ہے۔ اسٹاک فش کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اسٹاک فش بہت عرصے سے چیمپئن تھا کمپیوٹر کی دنیا میں، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں، لیکن پھر ڈیپ مائنڈ ایک کمپنی تھی، اس نے الفا زیرو الگورتھم ایک بنایا۔ گوگل نے جب دیکھا کہ اس کی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے تو گوگل نے اس کو بائی آؤٹ کر لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا۔ اور کیسے ڈیولپ کیا کہ اس کو صرف اور صرف مہروں کی جو چالیں تھیں، بیسک جو چالیں، صرف وہ دکھائیں، صرف وہ سمجھائیں۔ تو اس طریقے سے اس انجن نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور پھر اتنا زبردست ڈیولپ کیا اپنے آپ کو، اتنی زبردست یہ ایک نیورل نیٹ ورک ہے کہ اس نے پھر اسٹاک فش کو ہرایا، اور دنیا میں سب سے پاورفل یہ چیس انجن ہے، 4000 پلس ریٹنگ اغلباً۔ اس پہ ایک پیپر بھی پبلش کیا ڈیپ مائنڈ نے سائنٹیفک جرنل میں، جس میں انہوں نے دکھایا کہ نیورل نیٹ ورکنگ یہ کس طریقے سے ورک کرتی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں لیٹسٹ جو ریسرچ ہے اس کے اندر چیس اسپیشلی کس طریقے سے معاون اور ممید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو خیر ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ اغلباً یہ پیپر جو پرنٹ ہوا ہے، یہ جو کتاب ہے گیم چینجر کے نام سے، یہ کتاب بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور اس کو جو ہے وہ خریدیں اور ضرور پڑھیں۔ میرے خیال سے ایک بہت زبردست آپ لوگوں کے لیے یہ کتاب ثابت ہو سکتی ہے، دی گیم چینجر، اور اس کتاب سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اغلباً اس کتاب کے اندر بھی یہ پیپر موجود ہے جو پیپر پرنٹ ہوا تھا، اور اس پہ انہوں نے کامنٹ بھی کیا۔ تو بہت ٹیکنیکل بات ہے، بڑی ایکیڈیمک بات ہے۔ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہیں آپ میں سے اسٹوڈنٹس، اگر وہ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ورلڈ کو، لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیسے ایڈوانس کر رہی ہے اور اس کے اندر چیس کیسے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ جو میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں، بروٹ فورس میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ویزاوی انٹویشن، ان دونوں کو کیسے بیلنس آؤٹ کیا ہے اب لیٹسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے۔ اس چیز کو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یہ آرٹیکل بھی پڑھیں اور یہ کتاب بھی پڑھیں، اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں شطرنج تو بہت بہترین چیز ہے یہ، اور بہت بہترین کتاب ہے۔ تو اس کتاب سے ہی میں نے کافی کچھ آج کی ویڈیو کے لیے لیا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بھی جو ویڈیوز اویلیبل تھیں ان کے اندر بھی جو انالیسس کیے ہیں ڈفرینٹ لوگوں نے، ان چیزوں اس کو بھی شامل کیا ہے میں نے۔ تو گیم بہت دلچسپ ہے، آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ 2018 کے اندر یہ کھیلی گئی۔ وائٹ پیسز الفا زیرو کے پاس ہیں اور اسٹاک فش کے پاس ہیں بلیک۔ تو الفا زیرو نے ابتدا کی نائٹ F3 سے، تو نائٹ F6، تو C4 انگلش اوپننگ، اور الفا زیرو کی فیوریٹ اوپننگ ہے انگلش اوپننگ۔ E6، نائٹ C3، تو بشپ B4۔ اب یہ جو بشپ B4 ہے یہ نمزو ویریشن کہلاتا ہے انگلش کے اندر، اور یہ ساری سٹینڈرڈ مووز ہیں، نارملی یہ مووز کھیلی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس اوپننگ کو کھیلا جاتا ہے۔ تو بشپ B4، اس کے بعد کوئین C2۔ کوئین C2 کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب بشپ یہاں پہ نکلے اس گھوڑے کے اوپر، تو پھر وائٹ نے اگر انگلش اوپننگ کی ہوئی ہے تو وائٹ نہیں چاہتا
کہ جب یہ گھوڑا مارا جائے تو وہ اپنے پون سٹرکچر کو خراب کرے، اس لیے وہ کوئن کو نکلتا ہے تاکہ وہ جب بشپ مارے نائٹ کو تو وہ کوئن سے ٹیک بیک کر سکے. تو بہرحال ساری اسٹینڈرڈ مووز، کاسل A3، بشپ ٹیک C3، کوئن ٹیک C3، A5، B4، D6. اب یہ ساری کی ساری یہاں پہ اسٹینڈرڈ مووز ہیں، ان میں سے کوئی بھی موو وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی یہ بڑی ڈفرینٹ موو جو ہے وہ کی الفا زیرو نے اور بڑا جو ہے، لیکن اب جو موو کرے گا الفا زیرو وہ ڈفرینٹ ہوگی. یہاں پہ اب آپ اگر دیکھیں اس نقشے کو، اور اس نقشے کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس کے اندر جو مین چیز آپ کو نظر آئے گی ابھی اس پوزیشن کے اندر، وہ ایک یہ موو ہے بلیک کی. بلیک پریپیئر کر رہا ہے کہ وہ نائٹ کو پھینک سکے E4 پہ. E4 پہ پھینکنے کا اس کا مقصد کیا ہے نائٹ کو؟ جیسا کہ سب کو بتایا جاتا ہے کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، سینٹر پہ آپ کا بڑا زور ہونا چاہیے، سینٹر کو آپ کو شروع میں اوپننگ میں ہی کیپچر کر لینا چاہیے. تو نائٹ اگر یہاں پہ آتا ہے اس خانے پہ شروع میں تو اس کوئن کو ہٹ کر رہا ہے. کوئن جب بچے گی، سپوز کوئن یہاں واپس جاتی ہے تو پھر یہ نائٹ، یہی نائٹ جو یہاں پہ آیا تھا، یہ واپس چلا جائے گا اس اسکوئر پہ تاکہ اس نائٹ کے ساتھ ایکسچینج کر سکے، دوسرے گھوڑے کے ساتھ ایکسچینج کر سکے. ایک دفعہ جب اس گھوڑے کا ایکسچینج ہو گیا، یہ جو وائٹ کا گھوڑا ہے جو اس وقت F3 پہ پڑا ہوا ہے، یہ جب ایکسچینج ہو جائے گا تو بلیک کے پاس پھر بہت سپیس ہے سینٹر میں جو کہ وہ گین کر سکتا ہے، بہت سپیس ہے. آپ دیکھیں کہ D4، E4 اور F4 یہ پیادے تینوں نکلتے ہیں باہر بلیک کے. وائٹ کے پاس ان کا بہت اچھا کاؤنٹر نہیں رہے گا. تو یہ بیسک تھنکنگ ہوتی ہے بلیک کی اس پوزیشن میں، اور بلیک چاہتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ یہاں پھینک کے پہلے اس کوئن کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے اور پھر یہاں سے واپس آ کے اس گھوڑے کو بھی مار سکے. اس کے جواب میں نارملی یہاں پہ جو موو کی جاتی ہے وہ ہے بشپ B2، کیونکہ دیکھیں اب اگر نائٹ یہاں پہ آئے گا تو یہ تو شہمات پڑی ہوئی ہے پیچھے نا اس خانے پہ، تو اس وجہ سے بشپ کو یہاں پہ نکالا جاتا ہے تاکہ یہ والا ڈائیگنل کیپچر کیا جائے اور گھوڑا جو ہے وہ E4 پہ نہ لا سکے بلیک. لیکن الفا زیرو نے کیا کیا؟ الفا زیرو نے چلا E3. اب E3 نوولٹی ہے. نوولٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ موو نہیں کی گئی اس پوزیشن میں، تو یہ ایک بالکل نئی گیم آپ سمجھ لیں کہ الفا زیرو نے کریٹ کی. تو E3 چلا الفا زیرو. تو اب دیکھتے ہیں کہ اصل مقصد کیا تھا الفا زیرو کا E3 چلنے میں. نائٹ E4 آ گیا جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو یہ پلان بتایا تھا. تو کوئن C2، کوئن نے ادھر جانا ہے تو نائٹ G5. اب نائٹ G5 جو ہے یہ آیا ہے اس کے ساتھ ایکسچینج کرنے کے لیے. تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہی اس کو ایکسچینج کر لیا جائے، پہلے ہی اس کو ایکسچینج کر لیا جائے، یا پھر بک موو جو یہاں پہ ہے وہ ہے بشپ B2 کی. بشپ B2 کیوں چلا جاتا ہے اور یہ سارا کچھ یہاں پہ جو نقشہ ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں ایک دفعہ. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ پون بلیک نے آگے ایڈوانس کیا ہے اور یہ پون مار رہا ہے B4 کو. B4 کو جب یہ پون ٹیک کرے گا اور وائٹ A پون سے ٹیک کرے گا واپس، تو یہ جو رخ ہے یہ پنڈ ہے، یعنی کہ یہ والا پون اس پون کو ریٹیک نہیں کر سکتا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر یہ نائٹ G5 آیا بلیک اور وائٹ کوئی اور موو کر دیتا، کوئی اور، سپوز وائٹ یہ موو کرتا تو یہ مارا. اب یہ پون اس پون کو نہیں مار سکتا کیونکہ یہ رک جو ہے یہ چلی جائے گی. یہ پون اگر مارے گا تو یہ رک مار دی. اب یہ ایک تو یہ تھریٹ میجر یہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑا تھریٹ ہے اس پوزیشن کے اندر، اور اس تھریٹ کو کیپچر کرنے کے لیے بشپ B2 لایا جاتا ہے اس رک کے اوپر. کیونکہ اب اگر مارا بلیک نے تو اب آپ فیلے سے ریکیپچر کریں گے. تو اس کے بعد فار ایگزامپل نائٹ F3 نے ٹیک کیا تو اس کو بھی ٹیک کر لیا. تو اس وجہ سے یہ والی جو ہے یہ بک موو ہے جس میں اس فیلے کو اوپر لایا جاتا ہے B2 پہ. لیکن
الفا زیرو نے کیا کی, اس جگہ پہ موو اس نے کیا B5. الفا زیرو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ یہ والا جو گھوڑا ہے یہ وائٹ کے گھوڑے کو کھا جائے گا اور اس والے پون سے واپس گھوڑا کھانا پڑے گا. اس چیز سے کنسرن نہیں ہے الفا زیرو کو. الفا زیرو کو پوزیشن سے کنسرن ہے. پوزیشن کے اندر دیکھیں اس وقت مین چیز کیا ہے, یہ کیوں یہ پش جو ہے پون کی یہ اتنی زبردست. اور آپ اگر ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ یا یہ بک پڑھیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی, تو اس کے اندر سارے جو کھلاڑی جنہوں نے اس کو انالائز کیا ہے اس گیم کو اور اس موو کو, وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ B5 کی موو بہت زبردست موو ہے, بڑی اسٹرانگ موو ہے اس جگہ پہ. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اگر دھیان سے ذرا اس پوزیشن کو دیکھیں تو اس پوزیشن کے اندر اس وقت وائٹ کے پاس کوئن سائڈ کے اوپر سپیس ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی سپیس جو ہے یہ وائٹ نے لی ہوئی ہے اس جگہ پہ. اس پش کے ساتھ یہ ساری سپیس وائٹ کے پاس ہے اور اس پوزیشن کے اندر ابھی بلیک کے دونوں پونز پیچھے ہیں, آگے پش نہیں کیے گئے. وائٹ کا بھی پون یہ پیچھے ہی ہے. تو یہ والا جو پون ہے یہ بھی آگے نکلتا ہے, یہ پون بھی آگے نکلتا ہے. تو گویا یہ جو اتنی جگہ ہے یہ وائٹ بڑے اچھے طریقے سے کیپچر کرتا ہے. اور یہ جو چیز ہے, یہ جو اتنی جگہ یہ سپیس گین کرنا ہے, یہ بہت پوزیشنل پلے ہے. یعنی پوزیشن کے حوالے سے, موبلٹی کے حوالے سے اس کے خانے جو آ رہے ہیں وائٹ کے پاس وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وائٹ اس چیز سے کنسرن نہیں ہے. وائٹ نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ یہ گھوڑا اس کو کھا جائے گا تو یہ پون اس کو مارے گا تو یہ سٹرکچر خراب ہو جائے گا. یہاں پہ اس سائڈ پہ بہت زیادہ وائٹ کو سپیس بھی مل رہی ہے اور موبلٹی بھی مل رہی ہے. یہ مین ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ چال بہت اہم ہے اور بہت زبردست ہے. اور یہ کیا ہمیں سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی یہ ہے کہ, اور اسٹریٹجی کی اچھی کتابیں اگر آپ اٹھا کے پڑھیں گے, جیسے یعقوب آگارد کی کتاب ہے پوزیشنل پلے گرینڈ ماسٹر پریپریشن میں, یا اگر ابتدائی کتابوں کو ہی آپ دیکھ لیں تو ہیلسٹن کی جیسے کتاب ہے ماسٹرنگ چیس اسٹریٹجی, یا اس طرح کی آپ دیگر کتب کو اٹھا کے اگر پڑھیں گے تو وہ آپ کو جو ایک بات بتاتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ جو بات بتاتے ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی رول کو اپلائی کرنے سے پہلے. جیسے چیس کے رولز آپ کو سمجھائے جاتے ہیں کہ پون اسٹرکچر نہ خراب ہونے دیں, اس طرح نہ ہونے دیں, ایسے کریں اور ویسے کریں. تو جب آپ اسٹریٹجی کی کتابیں پڑھتے ہیں, ایڈوانس لیول پہ جاتے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر پوزیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رولز کچھ اپلائی ہونے دیتی ہیں, کچھ نہیں اپلائی ہونے دیتی ہیں. اب یہاں پہ جیسے آپ دیکھیں یہ والا جو پون خراب ہوگا, پون اسٹرکچر وائٹ کا, اس کو خراب ہونے دیا جانا چاہیے. یہ حالانکہ رول کے اگینسٹ ہے. رول کیا ہے کہ پون اسٹرکچر کو خراب نہ ہونے دیں, اپنے پونز ڈبل نہ کریں. لیکن اس وقت اس پوزیشن کے اندر یہ جو پون آگے پش کیا گیا ہے یہ اتنی زبردست سپیس گین کر رہا ہے یہاں تک کہ اس وقت اس پوزیشن میں یہ والا رول بریک ہونا اوکے ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو خیر پڑھ کے ہی پتہ چلتا ہے, آپ کو پڑھنا پڑے گا اور آپ کو پھر ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی پڑے گی, اس طرح کی گیمز بھی دیکھنی پڑیں گی. لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ پوزیشن ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے اندر ہی ہوتی ہیں شارٹ ٹرم ٹیکٹکس, لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجی بہت 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 زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں اس ویڈیو کو اور شیئر بھی کر دیا کریں. ہوپ فلی اور لوگوں تک بھی یہ چیزیں پہنچیں. مجھے پتہ ہے یہ طریقہ بڑا ڈفرینٹ ہے میرا, میں جلدی والی وہ نہیں کرتا ویڈیوز چیس کی. تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس طرح کی ویڈیوز لائک کرتے ہیں تو وائی ناٹ گیو اٹ اے تھمس اپ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. اوکے, بشپ B5 پش کیا الفا زیرو نے, تو ظاہر ہے بلیک نے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے, پھر پونز ڈبل کرنے ہیں. تو نائٹ ٹیکس F3 تو جی ٹیکس F3 تو کوئین F6. اب کوئین F6 جو نکلی ہے یہ دیکھیں کہ یہ دو جگہوں پہ ایک وقت میں مار کر رہی ہے. یہ والی جو رک ہے اس کے اوپر بھی کوئین کی مار ہے اور یہ والا جو پون ہے اس کے اوپر بھی کوئین کی مار ہے. اب یہ چیزیں ظاہر ہے الفا زیرو نے بھی گنی ہوں گی. اگر ہم گن سکتے ہیں اور ہم ہیومنز ہیں تو الفا زیرو تو ایک چیس انجن ہے, الفا زیرو نے بھی گنی ہوگی. لیکن الفا زیرو نے اس ایک پون کی سیکریفائس کی
جو اہمیت ہے وہ اتنی نہیں جانی کہ وہ اس چال کو نہ چلے. اس نے پون پش کیا, اس نے کہا ایک پون جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, خیر ہے, کیونکہ اس پون کے جانے سے الفا زیرو کو جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے, بڑا میجر فائدہ, اور وہ ہے پیسز کی موبیلٹی. تو کوئی بات نہیں, D4 وہی بات آگے دیکھیں, اس پون کی پش کے بعد یہ والا پون بھی آگے آ گیا. اب آپ دیکھیں ذرا اسپیس دیکھتے جائیں, الفا زیرو جو گین کر رہا ہے اس پوزیشن کے اندر اتنا پوزیشنل پلے کر رہا ہے اور کتنی جو ہے وہ اسپیس گین کر رہا ہے. D4 کوئن ٹیکس F3, ٹھیک ہے, کوئن نے جو ہے وہ پون کھایا اسٹاک فش نے, کوئی بات نہیں, رک G1. اب یہ والی فائل بھی رک کے پاس آ گئی, اور یہ بڑی خطرناک فائل ہے. یہ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے جب کنگ نے کاسل کیا ہوتا ہے کنگ سائڈ, تو درمیان والے پون کی فائل جو ہے یہ بہت مین فائل ہوتی. تو بہرحال یہ بھی گین کیا الفا زیرو نے. تو نائٹ D7. اب اسٹاک فش کو بھی ہوش آئی ہے کہ یار میں بھی ڈیولپمنٹ کر لوں تھوڑی سی, تو بشپ E2 فوری طور پر ٹیمپو کے ساتھ بشپ نکالا. تو کوئن F6, کوئن کو واپس جانا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ پاز کریں تو کوئن F6 کے بعد الفا زیرو نے کیا ہے بشپ B2. بشپ اپنے الٹیمیٹ سکوئر پہ آ گیا ہے. یہ والا جو ڈائیگنل ہے یہ بشپ کے پاس آ گیا ہے, لانگسٹ ڈائیگنل اور سب سے خطرناک ڈائیگنل, اور یہ رک تو پہلے پڑی ہوئی تھی اس فائل پہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ والا پون جو ہے یہ آلریڈی انڈر اٹیک ہے. یہ کتنی موو ہے, 15th, 15ویں چال ہے یہ, اور 15ویں چال کے اندر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفا زیرو نے پوزیشن کیسی اپنے لیے بنائی ہے. بار بار جو میں بات کر رہا ہوں, بار بار جو سمجھا رہا ہوں, بار بار جو میری بات ہوتی بھی ہے ینگسٹر سے بھی, اسٹوڈنٹ سے بھی, بار بار جو ان کو بات سمجھائی جاتی ہے, اور سارے چیس کوچز بھی سمجھاتے ہیں, اور سب لوگ یہ کہتے ہیں, صرف میں ہی نہیں کہہ رہا, وہ یہ ہے کہ پوزیشن کی بڑی امپورٹنس ہے. آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ایک پوزیشن کے اندر اگر ایک پون جا رہا ہے یا 2 پون جا رہے ہیں یا کچھ رولز بریک بھی ہو رہے ہیں, تو اس کے اگینسٹ اگر آپ گین ایسا کر رہے ہیں جو کہ آپ کی پوزیشن بہت اسٹرانگ کر رہا ہے بورڈ کے اوپر, تو وہ بڑا فیئر پلے ہے, بڑا اچھا پلے, بہت ڈیپ ظاہر ہے یہ باتیں, اور الفا زیرو سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو الفا زیرو ظاہر ہے ایک سپر آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ نیورل نیٹ ورک ہے. تو امید ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں آپ میں سے جو ابھی چیس شروع بھی کر رہے ہیں, تھوڑا بہت کھیلتے ہیں, مجھے امید ہے کہ پھر بھی ان کو کافی اس کے اندر سے انسپریشن ملے گی کہ اپنی گیم کے اندر پوزیشن کو دیکھیں, پرائمریلی پوزیشن کو اہمیت دیں. تو یہ یہاں پہ جناب الفا زیرو صاحب آ گئے. اب 2 منٹ کے لیے آپ ذرا اس نقشے کو دیکھیں. اب آپ مجھے خود بتائیں یہاں پہ کیا چال ہونی چاہیے بلیک کے پاس, بلیک کی کیا چال ہونی چاہیے یہاں پہ. یہ رک جو ہے یہ ڈیولپ نہیں ابھی ہو سکتی, یہاں پہ کیا کرے گی رک, یہاں پہ تو آ نہیں سکتی, یہاں پہ تو یہ مار رہا ہے, یہاں پہ ڈیولپ کیا کریں گے آپ رک کو, یہاں پہ تو اور برا خان ہے. یہ بیچارہ فیلا جو ہے یہ بند پڑا ہوا ہے, نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے. یہ ہٹے گا گھوڑا تو پھر ہی یہ کہیں جائیں گے صاحب. گھوڑا کہاں آ سکتا ہے, گھوڑا نہ یہاں آ سکتا ہے, نہ یہاں آ سکتا ہے, نہ یہاں آ سکتا ہے, نہ یہاں آ سکتا ہے. یہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں. اگر گھوڑا یہاں پہ آتا ہے فار ایگزامپل, تو اب کیا کریں گے گھوڑے کے ساتھ. مثلاً ابھی اگر ہم کر کے دیکھیں, سوری, یہاں پہ اگر ابھی ہم گھوڑا یہاں پہ ڈال کے دیکھیں فار ایگزامپل بشپ B2 کے بعد ہم گھوڑا یہاں پہ ڈالتے ہیں, تو یہ پون آگے نہیں جاتا, پون آگے جاتا ہے نا. اب ساری پوزیشن خراب ہو گئی بلیک کی, تو گھوڑا یہاں پہ بھی نہیں آ سکتا. یہاں پہ کیا چال کرے گا بلیک نے, چال کیا کرنی ہے یہاں پہ. بلیک کے پاس بیسٹ چال یہی ہے کہ اس والے پیادے کو کھانے کے لیے کوئن کو دوبارہ موو کرے. تو ٹھیک ہے, الفا زیرو کہتا ہے دیٹس فائن, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو رک G4. اب رک G4 کی جو چال ہے اس کے اوپر کافی باتیں کی گئی ہیں اور کافی انالیسس اس کا کیا گیا کہ یہ چال کی کیوں الفا زیرو نے. اس چال سے کیا ہوتا ہے, اس چال سے بیسکلی پرووک کر رہا ہے الفا زیرو. اگر اس کی بجائے بشپ F3 تو کوئن ٹیکس H2 تو رک H1 تو کوئن ٹریپ ہوتی ہے. یہ چال کی جا سکتی تھی.
بشپ F3 والی. لیکن بشپ F3 کی دیکھیں چال نہیں کی الفا زیرو نے. بشپ F3 کی اگر چال کرتا تو یہ کوئن شاید واپس ہی لے جانا بنتی تھی. پھر کوئن یہ نہیں کھاتی تھی پیادے کو نہیں کھا سکتی تھی کوئن, کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا اگر کوئن پیادے کو کھاتی ہے تو رک نیچے لگی تو اب کوئن کہاں جاتی ہے؟ نہ کوئن کے پاس یہ خانہ ہے, نہ یہ خانہ ہے, نہ یہ والی فائل ہے, اور نہ ہی یہ خانہ ہے اس پیادے کی وجہ سے, نہ یہ خانہ ہے اس پیادے کی وجہ سے, اور نہ ہی یہ خانہ ہے اس پیادے کی وجہ سے, تو کوئن تو گئی. تو اس وجہ سے اگر بشپ F3 کرتا ہے الفا زیرو تو کوئن نے یہ پیادہ نہیں کھانا تھا. لیکن کیا کیا الفا زیرو نے کیا رک G4 یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے اسٹاک فش کو الفا زیرو کہ یار یہ کھاؤ پیادہ. اب یہاں پہ اور بھی لوگوں نے بہت سے انالیسیز کیے ہیں. بک کے اندر ایک بڑی زبردست بات لکھی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں, اور میری بھی انٹویشن یہی کہہ رہی تھی. بیسیکلی جب مخالف کنگ نے کنگ سائڈ کاسل کی ہوتی ہے تو یہ والے جو دو پیادے ہیں نا یہ سب سے کمزور ہوتے ہیں کنگ کے کاسل میں, کیونکہ آبویسلی یہ دونوں پیادوں کا صرف یہ کنگ ہی محافظ ہے. یہ والا جو پیادہ ہے یہ پیادہ تو رک کے پاس ہوتا ہے, تو رک بھی اس کے اوپر زور ڈال رہی ہوتی ہے اور کنگ بھی. لیکن یہ جو دو پیادے ہیں یہ دو پیادے کاسل کے کمزور ہوتے ہیں. اگر کسی طریقے سے ان دونوں پیادوں کے اوپر اٹیک لگ سکے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ بک کے اندر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ چال چلنے کا جو مقصد تھا الفا زیرو کا, بہت سے مقاصد کے ساتھ ساتھ وہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ دونوں فائلز اوپن کی جائیں, کیونکہ یہ والا جو فیلہ ہے یہ آلریڈی ادھر پڑا. تو اینی ویز کھایا اس نے. اب یہ کھانے کے بعد بیسکلی اس نقشے کے اندر گھوڑا نکلتا ہے, اور انگلش اوپننگ کے اندر گھوڑا یہیں پہ نکلتا ہے موسٹلی, اس جگہ پہ نکل کے اور اس جگہ پہ اٹیک لگا سکتا ہے. تو اس لیے نیکسٹ چال جو کی الفا زیرو نے وہ یہ کہ وہ رک کو واپس لے آیا. اگر یہاں پہ کاسل کھایا تو کوئین F2 والے پیادے کو مار سکتی ہے. اب یہ F2 والا پیادہ جو ہے یہ ضروری ہے اس نقشے کے اندر, ابھی مروایا نہیں جا سکتا, اس لیے رک بہرحال واپس لانا ایک بہتر چال تھی. تو F5 کرنے کا مقصد کیا ہے اسٹاک فش کا؟ ظاہر ہے کہ یہ والا جو ڈائیگنل ہے یہ بند کرنا چاہتا ہے اسٹاک فش. یہ چاہتا ہے کہ اسٹاک فش چاہتا ہے کہ وہ اس سائڈ سے اپنی جو ہے پوزیشن, اپنی جو کنگ سائڈ ہے وہ کلوز کرے تاکہ کنگ پہ جلدی اٹیک نہ لگ سکے. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ والا جو پیادہ ہے یہ پیادہ آلریڈی چونکہ اس رک کے پاس ہوتا ہے تو اس پیادے کو پش بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس پیادے کو سینٹر میں انفلوئنس کے لیے بڑا اچھا یوز کیا جا سکتا ہے کنگ سائڈ کاسل کے بعد. اچھا, اگر یہاں پہ کوئین H1 چیک دیا تو کیا ہوتا ہے, یہ بھی سوال آ سکتا ہے ذہن میں. تو بشپ ڈالا درمیان میں تو F5 تو کاسل کھا گئے, تو کوئین H4 تو کنگ B1 تو G6 تو بشپ D3. تو اس لیے یہ چیک دینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس چیک کے بعد کنگ اوپر بھی جا سکتا ہے, اور کنگ اگر اوپر جائے گا تو یہ والی رک ویسے ہی اتنی زبردست ایکٹیویٹ ہوگی اس جگہ پہ آ کے کہ یہ پھر دونوں جو جگہیں ہیں, یہ جو دونوں فائلز ہیں, یہ بڑی خطرناک ثابت ہوں گی بلیک کے لیے. تو بلیک یہ جو ویریشن ہے جس میں بشپ درمیان میں ڈالا, اگر یہ ویریشن گن بھی لے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ویریشن کے اندر کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, گیم چلتی ہے, تو بلیک جو ہے وہ اس ویریشن کا تو پھر بھی متحمل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئین H1 کے بعد کنگ D2 کیا تو اس ویریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا بلیک. اس لیے اسٹاک فش نے یہاں پہ کوئین H1 چیک نہیں دیا بلکہ F5 چلا, جو کہ ایک بہتر چال ہے. تو ٹھیک ہے, وائٹ کاسل کھا گیا. اب اگر یہاں پہ کوئین F2 کا پیادہ کھاتی ہے تو رک GD1, ختم ہو گئی یہاں پہ کہانی. یہ دیکھیں یہاں پہ اٹیک لگ رہا ہے سیدھا سیدھا, یہ والا ڈائیگنل بھی پاس ہے وائٹ کے. اگر فار ایگزامپل یہ رک اوپر آتی بھی ہے تو یہ پیادہ بھی آگے جاتا ہے اور کوئی خاص ڈیفنس نہیں ہے بلیک کے پاس, کیونکہ بلیک کی کوئین بالکل یہاں پہ پھنسی بیٹھی ہے. اور اگر رک GD1 نہ بھی کیا, اگر رک
سوری رک اگر جی D1 کیا تو اس کے بعد اگر یہ رک اوپر نکلا بلیک تو نیچے والی رک لگا دی فرزین پہ. فرزین نے اگر شے دی تو فیلا ڈالا تو کوئین H1 تو رک H2 تو کوئین ادھر واپس گئی تو کوئین ادھر آ گئی. ظاہر اب کوئین ٹریپ ہو رہی ہے کیونکہ یہ یہاں پہ لگنا ہی لگنا ہے. اس کے بعد کوئین کے پاس کوئی خانہ نہیں رہے گا تو اس لیے پیادہ آگے پش کیا تو رک H3. اب یہ پھر یہ تھریٹ ہے. اب یہ فیلا یہاں پہ لگے گا تو اس پیادے کا کیا بنے گا؟ تو F ٹیکس E3 تو لگایا فیلا تو رک بچے تو کھا گئے پھر وہ پون. تو کنگ F8 تو بشپ D3 واپس آ گئے. اور یہ اگر رک F7 کی بجائے G6 کیا بلیک نے تو رک 1 G2 چیک دیا تو بشپ ڈالا تو کوئین H1 تو پھر وہی نقشہ. اب یہاں پہ اگر پون آگے آتا ہے تو ابھی یہ فیلا نہیں لگتا. یہ پون اس نقشے میں اگر پش کرتا ہے بلیک تو یہ فیلا نہیں لگتا کیونکہ یہ پون پھر دونوں رکس کھا جائے گا. اگر یہ فیلا کھائے گا اس کوئین کو, یہ فیلا لگایا تو پہلی رک کھائی تو جب فرزین کو کھایا تو دوسری رک بھی کھا گئے. تو اس لیے اس والے نقشے کے اندر پہلے رک بچے تو رک اوپر لگائی تو پھر فیلا لگایا تو پیادہ آگے کیا تو کوئین بچ گئے تو کوئین G4 تو رک G3 تو نائٹ F6 رک ٹیکس G4 نائٹ ٹیکس G4 کوئین H4 نائٹ ٹیکس H2 کوئین ٹیکس H2 F2 تو بشپ D3 تو کوئین تو بشپ کو مارا تو بشپ کو مارا تو کنگ C2. اب یہاں پہ اگر یہ نقشہ آپ دیکھیں اور ظاہر ہے اسٹاک فش نے یہ نقشہ دیکھا ہوگا تو اس نقشے کے اندر موبلٹی بہت زیادہ ہے وائٹ کے پاس. وائٹ کے پاس یہ جو دو پیسز ہیں فرزین اور فیلا یہ اس وقت بہت پورے یعنی کہ بورڈ کے اوپر مار کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے وائٹ جو ہے وہ اپنی گیم چلے گا. دوسرا یہ کہ میٹیریل آپ اگر گنیں تو 1 2 3 4 5 6 7 پیادے ہیں بلیک کے پاس, 1 2 3 4 5 پیادے ہیں وائٹ کے پاس تو 2 پیادے ڈاؤن ہے وائٹ لیکن ایک بشپ ہے. تو ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ وائٹ میٹیریل اپ ہے. وائٹ کے پاس ایک پیادے کا میٹیریل زیادہ ہے کیونکہ بشپ 3 پیادوں کے برابر ہوتا ہے تو 2 پیادے کم ہیں وائٹ کے تو ایک پھر اس کا مطلب ہے پیادہ بشپ کی وجہ سے زیادہ ہے. تو میٹیریل اپ ہے وائٹ اس میں اور ظاہر ہے کہ اینڈ گیم میں پھر بڑی آسانی سے جیت جائے گا وائٹ. تو یہ چیز اسٹاک فش نے دیکھی ہے, یہاں پہ یہ چیز اسٹاک فش نے گنی ہے. اس وجہ سے جب کاسل کھایا ہے وائٹ نے تو پہلے ہی بچا ہے, پہلے ہی اس پیادے کو بلیک بچ گیا. تو ٹھیک ہے بشپ F3 کیونکہ رک یہاں پہ لانی ہے. یہ تھریٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اس خانے میں رک آ رہی تو کوئین H4 کوئین کو بچنا پڑے گا, نہیں تو اگر رک یہاں پہ آ گئی اس وقت تو پھر کوئین کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو کوئین H4 رک H1 تو کوئین F6 تو کنگ B1. اب کنگ جو ہے نا اس نے اس خانے میں آنا ہے تاکہ اپنا اٹیک جاری رکھ سکے وائٹ, کیونکہ یہ خانہ جو ہے یہ بیسٹ ہے اس وقت کنگ کے لیے. یہاں سے موو کرنا پڑے گا کنگ کو, یہ بڑی اچھی چال ہے. تو G6 اب یہ فورٹریس بنایا ہے بلیک نے اپنا, اور سب سے بڑی میجر بات یہ ہے کہ یہ والا پون بلیک پش کرنا چاہ رہا ہے. اس سے پہلے یہ والا پون بلیک پش نہیں کر سکتا تھا. اگر یہ والا پون پش کرتا تو یہ والا جو پون ہے اس کے اوپر اٹیک لگا ہوا ہے اس کوئین کا, اس رک کا اور اس کوئین کا. یہ والا پون اگر آگے چلا گیا تو یہاں سے شے پڑتی ہے بڑی ظالم قسم کی, اس لیے پہلے G6 چلا. تو ٹھیک ہے رک پیچھے آ گئے, یہ والا پون اب آگے آتا ہے تو اس لیے رک کو بچ گئے. تو A4 یہ وائٹ اپنا A4 نہ پش کر سکے اس لیے بلیک نے A4 پہلے پش کیا. تو کنگ A1. اب کنگ اس بشپ کے پیچھے آ گیا ہے جس نے یہ ڈائیگنل پکڑا ہوا. رک G7 E4 F4 C5 کوئین E7
اور یہاں پہ دیکھیں کہ جب وائٹ نے یہ پیادہ پش کیا ہے C5 کا، تو اگر D ٹیکس C5 اور D ٹیکس C5 تو پھر تو موت ہو گئی بلیک کی. اس لیے یہ والا پیادہ کیپچر نہیں ہو سکتا جب اس پیادے کو آگے پش کیا. تو کوئین E7، کوئین بچے، رک C1، بہت زبردست چال. نائٹ F6، یہ چال کیوں زبردست ہے؟ اچھا چلیں اس پہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بلیک نے فی الوقت اپنی جو اپنی جو کنگ سائڈ ہے وہ فی الوقت اس نے فورٹیفائی کی ہے تھوڑا سا. اس نے اس کے اندر یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیادوں کو اس طریقے سے تانا بانا بنا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ابھی اس کے اوپر اٹیک نہیں لگ پا رہا. تو وائٹ نے کیا کیا ہے؟ وائٹ نے سٹیگنیٹ نہیں رہنے دی پوزیشن. وائٹ فوری طور پہ کوئن سائڈ کی طرف آ گیا ہے. رک دونوں طرف کھیل سکتی ہے نا، رک کوئنز فیلے. یہ چونکہ بہت دور تک چل سکتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ ایک سائڈ پہ ہی رہیں. اس سینٹر میں بھی کھیل سکتے ہیں، کنگ سائڈ پہ بھی کھیل سکتے ہیں، کوئن سائڈ پہ بھی کھیل سکتے ہیں. تو یہاں پہ الفا 0 آپ کو بتا رہا ہے کہ پوزیشن کو سٹیگنیٹ نہیں رہنے دینا، ڈائنامک رکھنی ہے پوزیشن، اور ہمیشہ پوزیشنلی کھیلنا ہے. تو رک C1، تو نائٹ F6، تو E5. اگر نائٹ صاحب اب آنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں آگے تو فوری طور پہ اس پہ لائے پیادہ. تو D ٹیکس E5، تو رک نیچے لگا دی. اب یہ پیادہ نہیں مارا جا سکتا کیونکہ یہ اٹیک پھر بڑا زبردست لگ رہا. تو اس پیادے کو آگے پھینکا. تو بشپ ٹیکس E4، تو کوئین F8. یہ والا جو نائٹ ہے اس نائٹ کو ابھی نہیں مارنا چاہتا بلیک، کیونکہ یہ نائٹ جو ہے یہ ابھی کنگ کے لیے ایک بڑا اچھا ڈیفینڈر ہے. تو یہ جو ہے نائٹ، اس نائٹ کو ابھی یہاں پہ رہنے دینا چاہ رہا ہے بلیک، اور یہ ٹھیک ہے، اچھی موو ہے کہ اس نے فیلے کو نہیں مارا نائٹ سے. تو D5 بڑی زبردست چال. تو E ٹیکس D5، تو بشپ D3. پہلے بشپ کو واپس آئے، پہلے گھوڑے سے بچایا. تو بشپ G4، تو پیادہ منہ میں دے دیا. F3، تو بشپ D7، بشپ واپس چلے گئے. اگر بشپ ٹیکس F3، جب F3 کیا، یہ پوائزنڈ پون ہے اب، اگر بشپ ٹیکس F3 تو رک F1. تو بشپ اگر اس سائڈ پہ نکلے تو رک ٹیکس F4، تو رک F7 اس کے نیچے آئے گھوڑا بچانے کے لیے. تو رک CF1. اب یہ والی جو فائل ہے یہ بچتی نہیں ہے بلیک کے پاس، تو اس لیے بلیک واپس چلا گیا. اس پیادے کو نہیں مار سکتا بلیک. تو کوئین C3، کوئین نکلے اس ڈائیگنل پہ. یہ جو بشپ پیئر ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے الفا 0 کے پاس. ابھی یہ بشپ نے یہاں پہ بھی مینوور کرنا ہے تاکہ ادھر بھی آ سکے. اگر بشپ ادھر آ جاتا ہے تو یہ دونوں جو ڈائیگنلز ہیں یہ بہت کمال ہیں وائٹ کے پاس. تو اس لیے کوئین C3 کی چال ہے. اگر کوئین C3 کی چال نہیں کرتا بلکہ کوئین C3 تو نائٹ H5. اگر نائٹ H5 کی چال نہیں کرتا بلیک اور اس کی جگہ رک F7 نکلتا تو رک G1، پھر یہ والا جو پیادہ ہے یہ نہیں بچتا، پھر سیکریفائس لگتی ہے بشپ کی. تو اس لیے بلیک کے پاس ابھی بڑی خطرناک قسم کی بڑی نازک صورتحال ہے. اور دکھانے کا آپ کو یہ سارا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وائٹ نے کیسے بلیک کو جکڑ کے رکھا ہے. کسی قسم کا جو پلے ہے وائٹ کو وہ الاؤ نہیں کر رہا، کسی قسم کا پلے بلیک کو وائٹ الاؤ نہیں کر رہا. اور اپنے اس کے جو پیسز ہیں وہ فلی ڈائنامکلی پلیسڈ ہیں اور بڑی زبردست موبلٹی ہے اس کے پاس. اور یہ چیزیں ہیں جو کہ کاؤنٹ کرتی ہیں چیس کے اندر اچھی پوزیشنل چیس کھیلنے میں. تو خیر یہ گھوڑا پھینکا. نائٹ آن دی ایج از اے رم، رائٹ نائٹ آن دا رم از اے گرم نائٹ. اور اس طرح کی ایک مثال ہے کہ ایج آف دا بورڈ پہ نائٹ جو ہے وہ بیچارہ بڑا برا ہوتا ہے. تو رک E5. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رک جو ہے وہ فل ایکٹیو سکوئر پہ آ چکی ہے، اور اب یہ دوسری والی جو رک ہے اس نے بھی یہاں پہ آنا ہے تاکہ اس فائل کو کیپچر کر سکے. تو C6،
तो रुक C E1 आ गए उस फाइल पे, तो नाइट F6, नाइट साहब जो है वो वापस, ये नाइट का बुरा ही हाल है इस गेम के अंदर। ये आप देखेंगे कि जनरली ब्लैक को खुल के बिल्कुल भी नहीं वाइट ने खेलने दिया, और उसके पीसेस जो हैं वो बड़े ज़बूं हाली का ही शिकार रहे हैं पूरी की पूरी गेम के अंदर। ये रुक C E1 के बाद अगर रुक E8 किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रुक टेक्स E8, तो बिशप टेक्स E8, तो क्वीन E5, बिशप D7, तो B6, तो क्वीन टेक्स C5, तो क्वीन B8 चेक, क्वीन F8 गए तो क्वीन टेक्स B7। तो ये भी रुक जो है ना ये नीचे नहीं लगती। इस रुक को नीचे लगने से नुकसान ये होता है कि इस रुक को मारा तो फीले से जब मारा तो क्वीन E5 अगर आए और बिशप जो है वो बचा, तो प्यादा आगे चल दिया। अब ये वाले प्यादे को कहाँ कैसे रोकना है आपने? चलें, ये वाला प्यादा अगर क्वीन ने खाया तो यहाँ से शह दे के ये वाला प्यादा खा गए। अब ये वाला प्यादा रुकता ही नहीं है, तो इसलिए नाइट F6 करना ही पड़ा चारों लाचार स्टॉक फिश को। तो क्वीन D4, तो C टेक्स B5, तो बिशप B1। अब बिशप का मेन थ्रेट ये है कि ये इस डायगोनल पे आके बहुत ख़तरनाक अटैक लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर इस डायगोनल पे ये बिशप आ जाए तो ये दोनों बिशप्स कितने ज़बरदस्त, ये दोनों बिशप मिल के जो है ना ये क्वीन से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, क्वीन से भी ज़्यादा ताकत है इन बिशप्स की। तो इसलिए बिशप को ऊपर लाना पड़ा इस प्यादे को बचाने के लिए। प्यादा वाहिद डिफेंस है इन स्क्वायर्स का, नहीं तो ये सारे स्क्वायर्स जो हैं ये ब्लैक को देने पड़ेंगे वाइट को अगर ये प्यादा यहाँ पर ना होगा। लेकिन इस प्यादे के आगे निकलने से ये वाला जो स्क्वायर है ये खाली छोड़ दिया ब्लैक ने। तो रुक E6, तो रुक F7, तो रुक G1। रुक G1 की भी चाल आप देखें कितनी ज़बरदस्त है इस फाइल पे जो जिस तरीके से लाए। अब रुक F7 की बजाय अगर रुक टेक्स F6 करता है यहाँ पे वाइट, तो ये एक्सचेंज बनता है। इसमें एक पीस अप तो है वाइट के पास एक फीला ज़्यादा है, लेकिन वाइट के पास कोई अटैक नहीं है। ये जो अटैक है ना वाइट का ये इतना पावरफुल है कि वाइट यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करना चाहता, इसलिए रुक G1 इस साइड पे आ गए रुक को। तो क्वीन G7, क्योंकि ये देखें ये वाला जो बेचारा जो घोड़ा है इसको ये रुक भी मार रही है, ये क्वीन भी मार रही है और ये फीला भी मार रहा है। तो 1 2 3 जोर हुए, इस पे 2 जोर हैं ब्लैक के। तो ये घोड़ा तो जाता ही जाता है, ये घोड़ा तो यहाँ से उठ ही नहीं सकता। अगर ये घोड़ा उठाया फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये शहमात, ठीक है, तो इसलिए ये घोड़ा तो उठने से रहा। तो इसलिए वाइट के पास तो टाइम ही टाइम है, वाइट चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे वाइट को भी ये घोड़ा लेने की फौरी तौर पे ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि हमने देखा कि अगर वाइट ये घोड़ा फॉर एग्ज़ाम्पल लेता भी है तो इस सारी वेरिएशन के बाद एक फीला उसके पास ज़्यादा आता है। तो वाइट के पास लेकिन टाइम बहुत है, स्पेस बहुत है, वाइट डोमिनेट कर रहा है, वाइट को भी एक्सचेंज की लाइन गिरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए रुक G1, तो क्वीन G7, क्वीन किसी तरीके से आना चाहती है, अब उस डायगोनल पे चाहती है कि उसको थोड़ा सा सेफ गार्ड करे। तो क्वीन टेक्स F4, इस प्यादे को एलिमिनेट किया। रुक E8 एक्सचेंज करना चाहता है ब्लैक, लेकिन रुक D6 वाइट एक्सचेंज नहीं करना चाहता। नाइट D7, घोड़ा जो है वो कोशिश की कि बचें। तो क्वीन C1, ठीक है, क्वीन वापस आ गए, अभी भी जो है वो अटैक वैसे का वैसा लगा हुआ। तो रुक F6। अब यहाँ 2 मिनट के लिए आप देखें कि ब्लैक क्या करता है यहाँ पे। अगर क्वीन वापस निकले फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर क्वीन बचे, क्योंकि रुक देखें ना, रुक F6 जो है वो आप अगर नहीं लाते और इसकी बजाय आप क्वीन को बचते हैं, तो बिशप टेक्स G6, सेक्रीफाइस की लाइन गिनी। तो D4, और क्या करना है यहाँ पे, प्यादे से तो मारने से रहे, प्यादे से तो मारा तो फिर तो मतलब ख़त्म हो गई कहानी। तो बिशप टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7, तो क्वीन F4 चेक, तो किंग E7, तो क्वीन H4 चेक, तो क्वीन F6,
तो रुक टेक्स f6, नाइट टेक्स f6, तो रुक g7 चेक, किंग d8, क्वीन टेक्स f6 चेक, किंग c8, किंग क्वीन d6। अब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मात पड़ी है, रुक e1 चेक, तो किंग a2, बिशप d5, तो क्वीन टेक्स d5, d3, queen d7 check, and now it's mate in the next move. This is checkmate, right? तो इसलिए रुक को ही ऊपर निकलना बनता है, इसके अलावा कोई यहाँ पे चारा नहीं। तो रुक f6, तो f4, तो क्वीन e7, तो रुक टेक्स f6। आखिरकार पहला एक्सचेंज किया वाइट ने, तो नाइट टेक्स f6, तो f5, तो क्वीन e3, तो f टेक्स g6। अब यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ। यहाँ पे ये नक्शा जो शुरू होता है ना, ये शुरू होता है यहाँ से। यहाँ से आप देखें कि बुरे दिन सही मानों में शुरू हो रहे हैं ब्लैक के। अब यहाँ पे आके इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे आके अगर आप देखें तो ये इस वक्त ब्लैक के पास जुगजुआंग पड़ा हुआ है। ब्लैक क्या करता है यहाँ पे? ब्लैक कुछ भी नहीं कर सकता। क्वीन निकलनी पड़ेगी ब्लैक को, तो क्योंकि अगर क्वीन ना निकले और बिशप, तो बिशप टेक्स f6 तो आ ही रहा है, राइट? तो इसलिए क्वीन निकले, तो यहाँ पे जब आप क्वीन निकलेंगे तो ये वाली रुक खाई जाती है। इस रुक को बिशप से खाया। अब ये वाली रुक जो है ना, ये अगेन मैंने बताया था कि ये जो बिशप पेयर है ये क्वीन से भी ज़्यादा पावरफुल है इस वक्त बोर्ड पे, तो इसलिए बिशप से नहीं खाई रुक, एक्सचेंज डाउन किया अल्फ़ा ज़ीरो ने और रुक से रुक खाई, रुक दे दी, कोई बात नहीं। f5। अब इस f5 के जवाब में क्वीन निकली है क्वीन को खाने के लिए। अगर बिशप टेक्स द रुक, तो नाइट टेक्स, तो क्वीन b2। ये भी चाल आप चल सकते हैं, गिन सकते हैं। इस चाल में भी वाइट जीतता है, लेकिन रुक टेक्स f6 वाली चाल ज़्यादा डोमिनेंट है। तो घोड़े से खाया तो f5 चल दिया। अब f5 चलने में असल मकसद क्या है ब्लैक का? ये वाला डायगनल वाइट के पास ये वाला डायगनल तो है ही है, इस डायगनल पे भी ये फीला बैठा है और इस फाइल के ऊपर ये रुक बैठी है। ये क्वीन लाए हैं एक्सचेंज में स्टॉक फिश, तो प्यादा खा गए, क्वीन खाई, तो अब फौरी तौर पे आपने नहीं खाना इसको, बल्कि पहले चेक लगाना है। ये मेन चाल है जो अल्फ़ा ज़ीरो ने गिनी इस पोजीशन में। जी टेक्स h7 चेक, तो किंग f7, और किंग कहीं भी नहीं जाता। अगर यहाँ पे जाता तो भी फ़ौरन मात होती है, अगर यहाँ तो ऑब्वियसली जा ही नहीं सकता, तो इसलिए किंग के पास खाना ही है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली मात है, बहुत जल्दी बड़ी तेज़ी से मात है, तो इसलिए किंग के पास खाना ही f7 का है। तो रुक टेक्स c1, रुक से क्वीन खाई, तो घोड़े को खाना ही बनता है। अगर घोड़ा ना खाए, अगर किंग करीब आए कि जी चले मैं प्यादे के करीब आता हूँ, तो फिर तो मात पड़ी हुई है, सीधी सीधी सी मात है। तो इसलिए नाइट को ये प्यादा खाना ही बनता है। तो बिशप टेक्स h7। अब यहाँ पे गेम एंड हो गई ब्लैक की, ब्लैक के पास कुछ भी नहीं है और ब्लैक बड़ी बुरी तरीके से गेम हार रहा है यहाँ पे। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि ये वाला जो फीला है ब्लैक का, ये बिल्कुल फारिग है और वाइट के पास बिशप पेयर अभी भी मौजूद है। तो वाइट मटेरियल भी अप है और पोजीशन भी बड़ी डायनामिक है वाइट की। तो असल गेम यहीं तक है, अब एंड गेम है। एंड गेम मैं आपको दिखा देता हूँ बगैर किसी कमेंट के। रुक e3, रुक d1, किंग e8, किंग a2, बिशप d7, बिशप d4, रुक h3, बिशप c2, बिशप e6, रुक e1, किंग d7, किंग b2, रुक f3, रुक e5, रुक g3, रुक e3, रुक g2, किंग c3, रुक g4, रुक f3, किंग e8, रुक f2, रुक g3 चेक, किंग b4, रुक g4, रुक d2, बिशप d7, किंग a5,
rook f4, bishop e5, rook f3, rook d3, rook f2, bishop d1, bishop c6, تو king b6. کنگ b6 پہ جب آیا تو اس کے بعد پھر اسٹاک فش نے ریزائن کر دیا. اب اسٹاک فش نے جو ریزائن کیا ہے اور یہاں پہ وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ کنگ اب بالکل ایکٹیو ہے اور پینیٹریٹ کر چکا ہے بلیک کی پوزیشن میں. اب کوئی بلیک کے پاس کسی قسم کی کوئی چال باقی نہیں ہے جس سے وہ یہ گیم بچا سکے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس گیم کا مزہ آیا ہوگا اور میں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ الفا زیرو کو بھی اردو بولنے اور سمجھنے والی آڈینس تک پہنچا سکوں. ابھی تک الفا زیرو کی کوئی گیم میری نالج میں نہیں ہے کوئی ایسی سیریز جو اردو کے اندر کسی نے کی ہو. تو امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ویڈیو اور یہ سیریز پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں. میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس اسٹڈی کا. یہ جو گیم میں نے دکھائی ہے لی چیس کے اوپر اویلیبل ہے, اس کا لنک میں دے دوں گا. آپ لی چیس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس گیم کو خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. سو انٹل نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا کہ مزید بھی الفا زیرو کی گیمز آپ کے لیے لاتا رہوں. تو انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلوز اینڈ ایوری ون اراؤنڈ یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.